بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میڈیا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس کی تیاری اور رمضان کریم کی آمد پر خوش ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو رمضان کی آمد پر خوش ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے اس مبارک ماہ کا پرجوش استقبال کر رہے ہیں، اور اس ماہ کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں خدائے برتر کا تقرب حاصل کرے اور خوب عبادات کریں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اس ماہ مبارک کی آمد پر کافی پریشان اور اس ماہ کریم کو اپنے اوپر ایسا بوجھ سمجھ رہے ہیں جیسے کوئی بور مہمان گھر آ گیا ہو، اور روزے کو کافی زیادہ تکلیف دہ عمل سمجھ رہے ہیں، اور رمضان کے جانے پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ سر سے اتر گیا ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کون سی قسم میں شامل ہیں۔ اگر ہم رمضان کریم کی آمد پر اپنے دل میں فرحت اور شادمانی کے جذبات محسوس کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا شمار دوسری قسم کے لوگوں میں ہو اور ہمیں رمضان المبارک کی آمد پر پریشانی ہو رہی ہو تو ہمیں توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس ماہ مبارک میں نیک اعمال کی توفیق مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس ماہ مبارک کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں عرش معلیٰ سے آسمانی دنیا پر اپنا مبارک کلام نازل فرمایا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ نزول ہوتا رہا، اور یہ کہ اس ماہ میں لیلۃ القدر بھی ہے، یعنی وہ رات جس میں عبادت کرنا 1000 ماہ سے زیادہ افضل ہے۔ اس اعتبار سے کہ اگر انسان اس رات میں اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اتنا ثواب ہے جتنا ایک آدمی کو 1000 مہینوں کی عبادت سے ملتا ہے۔ ناظرین، اس ماہ مبارک میں تمام عبادات زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ قرآن کریم کی تلاوت ہو یا ذکر اذکار یا نفلی نماز۔ تاہم آئندہ پورے سال کا انحصار اس ایک ماہ کی عبادات پر موقوف ہے۔ اگر رمضان المبارک میں عبادات کی توفیق ملی تو پورا سال عبادات میں گزرے گا، اگر خدا نہ خواستہ رمضان بھی یوں ہی غفلت میں گزرا تو پھر پورا سال غفلت اور کوتاہی کی نظر ہوگا۔ ناظرین، وہ اہم گھڑی کون سی ہے جس میں زبان سے دعا نکلتے ہی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے؟ تو ایک تو افطار سے پہلے جب ابھی افطاری میں کچھ ہی ساعتیں باقی ہو، دوم تراویح کے بعد رات کی آخری پہر اٹھ کر دعا مانگنا بہت افضل وقت ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی رات اگر کسی کو نصیب ہو، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی طرح فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کی کوشش کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا عبادات کا مغز ہے۔ اگر ہم عبادات کے بعد دعا کا تسلسل جاری رکھیں تو اللہ تعالی ہمارے بہت سارے کام درست فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں اس ماہ میں انتہائی دل جمعی اور خوش دلی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔